تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بلڈ وولف ہال کا ماسٹر کوانگ چین کے ساتھ ایک ڈیل کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ جب گھر واپس آتا ہے تو وہ اپنی سسٹر سے کہتا ہے کہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، آپ کو جلدی اندر چلے جانا چاہیے۔ اس کی سسٹر اس کے کافی سینسیبل ہو جانے پر کافی خوش ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم لوگ دوبارہ سے کوانگ چین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں اندر جاتے ہی فوراً سے کلٹیویشن اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹ ہوتی ہے جس سے انرجی باہر نکلتی ہے اور ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا اسپرچول ٹری بھی آ جاتا ہے، اور ہمیں کوانگ چین کی باڈی کے آس پاس بہت ہی پاورفل اورا ریلیز ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس اورا سے وہ پورٹل اپنے آپ ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ کوانگ چین ٹیلی پورٹ ہو کر دوبارہ سے اپنے سیکرٹ اسپیس میں آ پہنچتا ہے۔ جہاں وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے وہ بڑا مون میٹ ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنی کلٹیویشن روک لیتا ہے، کیونکہ وہ کلٹیویشن صرف وہاں پہ آنے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ وہاں پہ ایک جن سینگ اسپرچول گراس کے پاس آتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فائنلی یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے، اس کی ہائٹ اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہو چکی ہے، اور کچھ ہی دیر میں یہ پوری طرح سے 10 سال کا ہو جائے گا، جس کے بعد میں اسے اپنے کلٹیویشن میں یوز کر کے اپنے 6 لیول کو بھی انلاک کر دوں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ وہ وہیں پہ بیٹھ کر دوبارہ سے کلٹیویشن اسٹارٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس جن سینگ اسپرچول گراس کی گروتھ اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، اور پھر کوانگ چین فوراً سے اس جن سینگ کو باہر نکالتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک ہلکا سا کٹ لگا کر اس کی انرجی کو اپنے ہاتھ کے اندر ڈال دیتا ہے، اور پھر ان دونوں انرجیز کو ایک ساتھ مرج کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے کلٹیویشن اسٹارٹ کرتا ہے، جس میں اسے تھوڑی سی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جیسے جیسے وہ پاور اس کی باڈی کے ساتھ مرج ہو رہی تھی، اس کی باڈی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ پاورفل بنتی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ اپنی باڈی سے ایک زبردست انرجی ریلیز کرتا ہے، جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بریک تھرو کر کے 6 لیول میں آ گیا ہے۔ وہ اپنی اس کامیابی پر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 1 مہینے سے بھی کم ٹائم میں 6 لیول کو اچیو کر لیا ہے، یہاں تک کہ چو کنگ جیسا جینیس بھی اتنا جلدی گرو نہیں کر پاتا، اسے بریک تھرو کرنے کے لیے بھی پورا 1 سال لگ جاتا ہے۔ سچ میں میرا یہ سیکرٹ اسپیس میرے لیے ایک گولڈ مائن سے کم نہیں ہے، اور ایک مرتبہ جب میں بہت زیادہ پاورفل بن جاؤں گا اس کے بعد میں ایک پل ریفائنر بن جاؤں گا، کیونکہ میرا یہ ٹری سیکرٹ اسپیس مجھے پل ریفائن کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد کرے گا۔ اس کی مدد سے میں سبھی اسپرچول ہربس کی پاورز کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہوں، اور میرے راستے میں کوئی بھی الکیمسٹ نہیں آ پائے گا، میں سب کو آسانی سے ہرا دوں گا۔ اور جہاں تک بات اس چو کنگ کے ساتھ میچ کی ہے تو مجھے اس کے لیے جلد سے جلد تیاری کرنی ہوگی، اور مجھے کچھ اور مارشل آرٹ ٹیکنک سیکھنی ہوں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ یہ سین یہیں پہ ہی کٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوانگ چین ایک راستے سے گزر رہا تھا جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے، اور وہ اسے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ارے یہ دیکھو، یہ تو وہی چو فیملی کا ینگ ماسٹر ہے۔ تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ اپنے میچ کی تیاری کرنے کے بجائے یہاں وہاں پھر رہا ہے۔ تو تیسرا بندہ کہتا ہے کہ اس کا میچ جیسے ہی نزدیک آ رہا ہے تو یہ لاسٹ ٹائم پہ اس کی تیاری کرنے میں جھٹ گیا ہے، اور لگتا ہے کہ شاید یہ ٹریجر پویلین میں کوئی مارشل ٹیکنک سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ پر سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا کلٹیویٹ نہیں کر سکتا، تو اس ٹریجر ہاؤس میں جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ یہ کوئی بھی اسکرول نکال لے یہ اسے پریکٹس ہی نہیں کر سکتا، تو وہ اسکرول اس کے کس کام کا۔ کوانگ چین ان لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور انہیں اگنور کر کے ٹریجر پویلین میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ وہ ایک بہت بڑے ہال کے اندر آتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے ٹریجرز پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں اسے کچھ اسکرولز دکھائی دیتے ہیں۔ کوانگ چین اپنی مائنڈ پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان اسکرولز کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف بیسک لیول کے اسکرولز ہیں، مجھے کوئی ہائی رینکنگ اسکرول چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد اچانک اس کی نظر 2 اسکرولز پہ پڑتی ہے جو کہ 3 اسٹار مارشل آرٹ اسکرول ہوتے ہیں۔ تو کوانگ چین ان دونوں اسکرولز کو باہر نکالتا ہے اور انہیں لے کر سیدھا ٹریجر پویلین ماسٹر کے پاس آتا ہے اور انہیں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس پر وہ پویلین ماسٹر کہتا ہے اچھا تو تمہیں یہ 2 چاہیے؟ تو کوانگ چین کہتا ہے کہ ہاں، مگر پویلین ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ دونوں اسکرولز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، اس لیے یہ تمہارے کام کے نہیں ہے۔ مگر کوانگ چین کہتا ہے کہ مجھے تو یہی چاہیے، اس لیے آپ مجھے بس ان کی پرائس بتائیں۔ یہ سن کر پویلین ماسٹر کہتا ہے یہ اسکرولز کمپلیٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی ایلڈر بھی اسے اچھے سے سمجھ نہیں پاتا، تو تم اکیلے اسے کیسے سمجھ لو گے؟ میری مانو تو تم فی الحال کے لیے یہ لے جاؤ، اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر تم اس کی پرائس مجھے دے جانا، اگر یہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو تمہارے پاس صرف 6 مہینے کا ٹائم ہے، 6 مہینے کے اندر اندر یہ اسکرول واپس کر دینا۔ یہ سنتے ہی کوانگ چین ان دونوں اسکرولز کو لے کر سیدھا باہر چلا جاتا ہے، اور باہر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چو یان اپنے ان لفنگے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے اور کوانگ چین کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ
अरे जरा देखो तो सही, क्वांग चेन तो यहाँ पे है, लगता है कि ये कुछ स्क्रॉल लेकर आया है। वो क्वांग चेन से कहता है चलो जो भी ट्रेजर्स तुमने वहाँ से लिए हैं वो फौरन से हमारे हवाले कर दो। तो चू यान को देखते ही क्वांग चेन दिल ही दिल में कहता है ये हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, और वैसे भी 3 महीने बाद मेरा चू किंग के साथ मैच है, तो फिलहाल के लिए मुझे इसे हल्के में ही लेना चाहिए। और चू यान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वो स्क्रॉल्स मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम तो वैसे भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो तुम्हारे वो स्क्रॉल किस काम के, तुम बिला वजह में ही उन स्क्रॉल्स के साथ अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे बेहतर तो यही है कि तुम ये हमें दे दो, ये हमारे किसी न किसी काम तो जरूर आएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्वांग चेन तुम एक लो प्रोफाइल बंदे हो, तो खुद को बेवकूफ मत बनाओ, तुम हमारे लेवल में कभी भी नहीं आ सकते। मगर क्वांग चेन उनकी बात सुनते हुए कहता है मेरे ख्याल से मुझे भौंकते हुए कुत्तों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात सब लोगों को बहुत बुरी लगती है। और चू यान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो अपने साथियों से कहता है कि चलो इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ, इसे पता भी चले कि आखिर हमारी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। ये कहते साथ ही वो सारे आगे बढ़ते हैं, मगर अचानक क्वांग चेन अपने पैरों से जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ छोटे छोटे स्टोन्स हवा में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें क्वांग चेन बहुत ही जोर से उन लोगों को दे मारता है। क्वांग चेन की पावर देखकर चू यान भी बिल्कुल चौंक जाता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि क्वांग चेन इतनी आसानी से इतनी जबरदस्त एनर्जी कैसे रिलीज कर सकता है। वो उसकी पावर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी की तो तुम देख लेना मेरा भाई चू किंग तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर क्वांग चेन उसे एक जबरदस्त एनर्जी पंच मारते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैं किसे मार रहा हूँ। उस एक पंच से चू यान की हालत खराब हो जाती है और क्वांग चेन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ जाता है, और जैसे ही उसके बिल्कुल पास पहुंचता है तो वो दोबारा से अपने पैरों से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिससे चू यान फौरन से पीछे हट जाता है। कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बिहेव करने की, तुम देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।